یہ کون سی مخلوق آ گئی ہماری زندگیوں میں؟ یہ مخلوق کدھر سے آ گئی؟ تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. یہ بہترین اسوہ ہیں یہ غزہ کا واقعہ. اور سوچیں کہ غزہ میں ہو رہا ہے تو سید حسن نصر اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں کی؟ اگر بس صرف دعا کرتے رہتے جیسے ہم پاکستان میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں تو سید حسن بھی تو کر سکتے تھے نا. لبنان تو جدا ہے نا غزہ سے, تو صرف دعائیں کرتے رہتے, کہتے کہ میں اپنے مظلومین بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. انہوں نے جنگ کیوں چھیڑی؟ لبنان سے فائر کرنا شروع کر دیے اسرائیل, یعنی دوسروں کو کہہ رہے تھے اگر مارنا ہے تو پھر ہمیں بھی ساتھ رکھو, ہم بھی آپ کے دشمن ہیں, ہم بھی میدان میں. اور اس پروسیس میں خود شہید ہو گئے. اور وہ دیکھیں ظالموں نے کس طرح سے شہید کیا, اور وہ اپنی لاسٹ گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے میں زیادہ دیر آپ میں نہ رہوں, یعنی خود خطروں سے کھیل رہے ہیں. تو ان کی اس وقت بیوی کی کیفیت کیا ہوگی, ان کی بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیوں نہیں وہ روک رہی؟ وہ کون سی اتنی, یہ کدھر سے آئی ہیں خواتین جو وہ یہ اعلان کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں ہے, اور جب چلے جاتے ہیں تو حوصلہ نہیں ہارتی؟ یہ کدھر کی خواتین ہیں اور ہم کدھر ہیں؟ تو لہٰذا ہم غور و فکر کریں انشاءاللہ. تو واپس آتے ہیں کہ ایک چیز ایک ایسی ہے انسان کے پاس جو تمام جو فیکٹرز میں نے بولے ہیں ان پہ حاوی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ 45 سال کی خاتون ہے جو ساس بن گئی ہے, اب اس کی بہو بھی آ چکی ہے, تو اس کی ایک خاص شخصیت بن چکی ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں یہ جو آپ حسین بھائی جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری تو شخصیت بن گئی, اب ہم کیا کریں؟ ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ ہماری تو شخصیتیں بنی ہوئی ہیں, اب ہم اتنی فنڈامنٹل تبدیلی کدھر سے لے کے آئے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور شرک بھی نہ کریں. یعنی یہ شرک کیسے؟ ایک ہے کہ میں کہوں میں یہ کام کرنے لگی ہوں, اس کا اجر میں اللہ سے مانگتی ہوں, اور پلس میں میم سمن سے مانگتی ہوں کہ میم سمن بھی میری تنخواہ بھی تھوڑی سی بڑھا دے اور باقی انشاءاللہ اجر اللہ دے. تو یہ شرک ہو گیا. یہ ان کے اپنا جواب دہ یہ ہوں گی کہ بھائی جو کمپیٹنٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں ان کا یہ خیال رکھ رہی ہیں یا نہیں, یہ جانے اللہ تعالیٰ جانے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے تو نرچر کرنا ہے ایک نسل کو, یہ نہیں خیال کرتی. اللہ تعالیٰ کوئی اور وسیلہ بنائے گا, آپ کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر شرک نہ کیا ہم نے اللہ کے ساتھ, اجر صرف اور صرف اللہ سے. تو اب وہ کیا چیز ہے جو حاوی ہے ہر چیز, 45 50 حتیٰ 60 ہم حضور کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو حضور نے جو حضور کے اصحاب تھے وہ ہر ایج گروپ سے تھے. تو کئی بڑے بزرگ افراد بھی مسلمان ہو گئے. تو یہی میرا لگائے نا کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں حسین بھائی کی شخصیت بن جاتی ہے, تو یہ تبدیل کیسے ہوئے ہوں گے وہ؟ جی بولیے. ہاں یعنی آپ یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیت دی ہے, خصوصی چیز ہے ہمارے پاس, وہ ہے ہمارا اختیار. کیا ہے؟ ارادہ و اختیار. یہ ارادہ و اختیار میں کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں. بھلے میری اب شخصیت بنی ہوئی ہے, اس کے ذریعے سے میں یو ٹرن بھی لے سکتا ہوں. یہ اتنی پاور ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کو دے رکھی, ارادہ و اختیار, جس کو توبہ کہتے ہیں. میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ میری نگاہ میں توبہ آسان لفظوں میں ارادہ و اختیار کی وہ شعوری منزل ہے جہاں پہ آپ حیوانی صفات کو ترک کر کے انسانی صفات کی طرف جانے کا فیصلہ کرتی. یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. تو توبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخری دم تک رکھی. تو اس کا مطلب ہے انسان تبدیل ہو سکتا ہے, فنڈامنٹلی تبدیل ہو سکتا ہے. اس اپنے اندر موجود طاقت, انرجی, پاور, اس کو اپریشیٹ کریں.
اور آپ بھی وہی کام کریں جو میں نے بچوں کو کہا ہے. کبھی کبھی خود کلامی کریں. کہیں گی آپ کی خواتین کہ کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. لیکن آپ کوشش کریں اس وقت اپنے آپ سے باتیں کریں جب کوئی سن نہ رہا ہو، تیسرا بندہ نہ سن رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کریں. جتنے گلے شکوے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے کریں. کسی انسان سے گلہ چھوڑ دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو رونے کا سلسلہ رکھا ہے، یہ بہت بڑا آؤٹ لیٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. کسی شخص کے سامنے نہ روئیں اور اپنے دکھ بیان کر کے نہ روئیں. کسی شخص کے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں. آپ سجدے میں روئیں، آپ کو ایک سکون نصیب ہوگا. سارے گلے شکوے جتنے کرتے ہیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے میں کسی کو نا اپنے دکھڑے سناؤں، کہ میرا کوئی ہو ایسا، چاہے وہ شوہر ہے، بھائی ہے، دوست ہے، سہیلی ہے، جس کو میں اپنے سناؤں میرے ساتھ کتنی بے وفائیاں ہوئی. ٹرک والا بھی کہتا ہے صنم بے وفا وفا کی تلاش میں. تو اس کو بھی اس کو ساتھی چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو وہ دکھڑے سنائے. تو کھیڑ مقدراں دی، یہ سارے غلط باتیں ہیں. کوئی کھیڑ مقدراں دی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اس کی تکوینی ہیں، مطلب میں کس گھرانے میں پیدا ہوں، کب پیدا ہوں، کیا میری شبہات ہیں، یہ تکوینی ہے. لیکن میں اس وقت یہ باتیں کروں، آپ کو جوک سناؤں، غزہ چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ اختیار ہے میرے پاس، بہت کچھ کرنے کا اختیار. تو لہٰذا اپنی قدر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور بچوں کو نرچر کرنے کی اس اپرچونٹی کو قیمتی ترین اپرچونٹی سمجھیں اپنی زندگی میں. اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے. یہاں پہ اجر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک موبائل دے دوں آپ کی پسند کا، آپ کو کیش کی کوئی میں پیمنٹ کر دوں، بونس دے دوں، سیلری بڑھا دوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کسی نے اسٹیٹس دے دوں کہ آپ کوآرڈینیٹر ہو گئی ہیں، آپ وائس پرنسپل ہو گئی ہیں. یہ ثواب ہے دنیا کا. اس کو ثواب کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، رائٹ؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کمپنسیشن. اب آپ سوچئے جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ثواب دیتا ہے یا نہیں؟ تو اب اگر یہاں پہ میں اگر آپ کو اجر دوں گا تو میری جو حیثیت ہے اس حساب سے دوں گا. لیکن اگر یہاں پہ مریم نواز صاحبہ آ جائیں تو وہ کہیں گی میں تو چیف منسٹر ہوں. تو میں بھلے وہ اپنے جیب سے نہیں دیتی، وہ نیشنل ایکسچیکر سے دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں گی میں چیف منسٹر ہوں، تو میں چھوٹا سی تو بات میں حماقت لگے گی کہ میں کوئی چھوٹی سی بات کر جاؤں. تو مجھے اپنے قد کے مطابق بات کریں. تو اب سوچئے محمد بن سلمان آ جائے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے سعودی عربیہ کا، جو پرنس ہے، وہ ہے تو دولت انسانوں کی اور مسلمانوں کی، لیکن قبضہ آل سعود کا ہے. تو وہ اپنے حساب سے وہ بات کرے گا، کیونکہ وہ مریم نواز سے بھی اپنے آپ کو اوپر دیکھے گا، رائٹ؟ اب آپ کے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقام ہے؟ دماغ میں لانے کی کوشش کریں. یا ہمیں وعدے پہ اعتبار نہیں ہے، یا ہمیں مرنے کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں ہے، یا اللہ کا قد ہماری نگاہ میں بہت چھوٹا ہے. ورنہ ہماری زندگی میں ٹینشن نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھ سکتے ہیں، ایک ایک لمحے کو قربت خداوندی حاصل کرنے کی اپرچونٹی سمجھ سکتے ہیں. اور آج جب اللہ تعالیٰ دے گا وہ قابل بیان نہیں ہے. یہ جتنی باتیں قرآن میں ہوئی ہیں صرف بتانے کے لیے کہ چلو یار ان کو سمجھ آ جائے، ان کی مرضی کی باتیں کر دیتے. نہریں بہ رہی ہوں گی، پورے ملے گی، وغیرہ وغیرہ. عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کی ابحاث ملتی ہیں اور افواہ بیان کرتے ہیں.
لیکن اصل چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہے. اب وہ قربت کیا ہے اس پہ انسان، اگر میں آپ کو، جس بندے نے ہوائی سفر نہ کیا ہو مرد و عورت نے، اس کو میں بڑا سمجھاؤں کہ یار بڑا لطف آتا ہے ہوائی سفر میں، وہ اپریشیٹ نہیں کر پائے گا. یس یا نو؟ کیونکہ سفر ہی نہیں کیا نا. تو ٹھیک ہے ایک حد تک وہ دماغ میں ویڈیو بھی دکھا دوں سارا کچھ کر، پر وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تو وہ لطف کیا لے؟ اوکے شکریہ مہربانی، ٹھیک ہے. لیکن جس نے لے رکھا ہے، اور جہازوں کی جو مختلف وہاں پہ کیفیت ہے کہ اکانومی ہے، بزنس ہے، فرسٹ کلاس ہے، اس کو بھی کوئی سمجھتا ہے تو وہ پھر اپریشیٹ کرے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سفر اللہ کی قربت کا کیا ہی نہیں ہے، شروع ہی نہیں کیا. ہمیں اس کے وعدوں کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس کان سے گزرتے ہیں، اس کان سے نکل جاتے ہیں. تو ہم زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہماری دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. ہم حیوانی سطح پہ زندگی گزارنے والے افراد ہیں. اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، آپ 24 گھنٹوں میں دیکھیں فضول باتیں آپ کتنی کرتی ہیں یا کرتے ہیں. یعنی کبھی آپ ایسا کر لیں، ایک مشاہدہ کریں، آپ تجربہ کریں، جب آپ سو نہیں رہی تو باقی جو 16 گھنٹے ہیں اس میں آڈیو ریکارڈنگ آن کر دیں. ایک ایسا موبائل لیں جس پہ سم کارڈ نہ ڈلا ہوا ہو، اس کی ریکارڈنگ شروع کریں اور پھر 24 گھنٹے بعد اس کو سنیں کہ کتنی باتیں آپ نے کی ہیں جو مفید ہیں اور کتنی ایسے کی ہیں جو حیوانی سطح پہ آپ نے کی. اکثر وہ باتیں ہوں گی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھی، وہ حیوانی سطح پہ ہم نے بات کی. تو انسان وقت کیسے ضائع کر سکتا؟ انسان تو بہت بڑی پاور کا نام ہے. علامہ اقبال زندہ ہے یا نہیں؟ آج ہے یا نہیں؟ کیسے زندہ ہے؟ کیونکہ وہ انسانی سطح پہ زندگی گزار کے گئے، حیوانی سطح پہ نہیں. انسانی سطح پہ جو زندگی گزارے گا وہ انمول ہے. باقی تمام جانور ہیں. اے رسول دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جو نظر آتے انسان ہیں مگر ہیں چوپائے بلکہ ان سے بدتر. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا، یہ مفہوم بیان. غور کیا آپ نے اس آیت پہ؟ تو ہم تو اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم انسان بننے کا سفر نہ کیا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زندگی کی واحد پرائورٹی نہ بنایا تو ہم انسانی سفر نہیں کر رہے، ہم حیوانی زندگی گزار رہے ہیں. چوائس از یورس، آپ کی چوائس ہے. آپ حیوانی سطح پہ کروڑوں افراد کے طور پہ زندگی گزار کے چلی جائیں، یا آپ انسانی سفر کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے. اور وہ کون سا معاشرہ ہے؟ جس میں مانوی و مادی دونوں ضرورتیں انسان کی پوری ہو. کیا جملہ بولا میں نے؟ ایسا معاشرہ جس میں مادی و مانوی دونوں ضروریات پوری ہو. وہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک اقلیت چاہیے جو باشعور ہو، تعلیم یافتہ ہو. آپ کے پاس وہ نسل آتی ہے جو وہ معاشرہ ساز نسل بن سکتی. آئی ہوپ دس واز یوزفل. اس پہ بہت غور و فکر کریں جو میں نے جملے عرض کیے، لکھیں اپنے گھر میں جا کے، تنہائی میں جا کے اس کو تھوڑا پروسیس کریں کہ یہ میں نے کیا عرض کیا ہے آپ کے سامنے، اور اس کو عملی کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش. میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جو بولتا ہوں اس پہ عمل بھی کروں اور منافقت میں میرا شمار نہ ہو. اور آپ کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی حقیقی معنوں میں مومنہ بنیں، صرف کلمہ گو نہ ہو. آپ حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد پرائورٹی جانیں اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اسوہ کو ہم سمجھیں. جب اس اسوہ کو سمجھیں گے ڈیٹیل میں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں ہم بھی اسی طرف سفر شروع کر دیں. حضور اور ان کی اہل البیت اور ان کے چنیدہ اصحاب کہاں ہیں؟ اللہ کے قریب ترین ہیں، یعنی انہوں نے عملی طور پہ اللہ کے قریب چلے گئے. تو ہم اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم کدھر پہنچیں گے؟ اللہ کے قریب. اور یہی بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے. تو ہم اس جنت و جہنم کے وعدوں پہ اب ان آیات کو دوبارہ پڑھیں جا کے. اللہ تعالیٰ کے یہ جو ثواب کے جملے ہیں ان پہ دوبارہ غور کریں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں. کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں یہ گالی گلوچ، یہ نفرت، یہ جہالت، یہ دوریاں، یہ تعصبات، یہ لڑائی جھگڑے، یعنی قریبی افراد جب یہ بات کرتے ہیں تو میں یعنی انتہائی افسوس ہوتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، بھلے وہ نافرمان ہو، اسے کہے کہ میری میرے قبر پہ نہ آنا، میرے جنازے پہ نہ آنا، یا ایک بہن کہے، یا ایک ساس کہے بہو کو، یا ایک بہو بھاوج کو، یا ایک ٹیچر اپنی کوآرڈینیٹر کو جھگڑا ہو جائے تو اسے کہے کہ خبردار میں آپ کی شکل نہیں دوبارہ دیکھنا چاہتا. یہ جو جملے ہیں، یہ جو اتنا غم و غصہ ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ یہ نکالیں. یہ دشمنان خدا سے متعلق تھا، یہ سارا غصہ، یہ ساری نفرت. ہم چونکہ دشمنان خدا کو بھول گئے، اب ہم تلاش کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر، کولیگز کے اندر. کیونکہ انرجی تو اللہ نے رکھی ہے، میرے اندر انرجی غصے کی بھی ہے اور نفرت کی بھی ہے، محبت کی بھی ہے، صبر کی بھی ہے، تو دونوں ہے. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن اس کا آؤٹ لیٹ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کہاں پہ. میں جب آؤٹ لیٹ کو بھولا میں تو کیا ہوا؟ غلط جگہوں پہ استعمال کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ نا کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ لیٹس سے کہ مثال یعنی سے دوں کہ ایک بندہ کنسٹرکشن کر رہا ہے تو وہ چھوٹا سا ایک ہتھیار ہے، اس سے وہ روڈ کھود کے بنا سکتا ہے، لیکن وہ پوری ایک لمبی چوڑی کرین لے آیا ایز کو پتہ نہیں ٹنلنگ کرنی ہے کیا کر، ضرورت نہیں ہے اس ہتھیار کی نا یہاں پہ. تو ہمیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں دے رکھی ہیں، یہ اس لیے دے رکھی ہیں کہ ہم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو ہی نظام ہے، ایک میرا نظام ہے جو ولایت کا اور پروٹیکشن کا نظام ہے، میری اس کے اندر آؤ گے تم ظلمات سے نور کی طرف آ جاؤ گے، میرے نظام میں آ جاؤ. اور وہ یہ نظام سارا کا سارا یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت سے لے کے گھر تک ڈیفائن کر دیے رولز. یہ یاد رکھیں جب باپ والہانہ طور پہ یا ماں والہانہ طور پہ اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، وہاں پہ بھی احتیاط کرے، وہاں پہ بھی شرک کی بو آ سکتی ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دل میں محبت رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کوئی جواب دے سکتے؟ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی محبت نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ بوجھ ہوتا. میم سلمان نے صحیح کہا ہے کہ وہ پھر بوجھ ہوتے بچے. اصل میں آپ تھوڑی دیر کے لیے محبت نکالیں تو بچوں سے تو بڑا بوجھ ہی کوئی نہیں. تو آپ نوٹ کریں نا، جو ہی بچے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بچوں کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی جابز کو چھوڑتے ہوئے، شہروں کو چھوڑتے ہوئے بچوں کی خاطر، رائٹ؟ تو ادھر بھی شرک ہو جاتا ہے ہم سے. ہم بچوں کو کی اونرشپ کے قائل ہو جاتے ہیں. ہم اونر نہیں ہیں بچوں کے.
ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی امین ہے ہم. اونرشپ میں اور امانت دار میں فرق ہے. ادھر بھی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں میرا بیٹا لڑائی کرتا ہے کسی اور بچے کے ساتھ، اب اگر میں امانت دار ہوں تو میں اس کا دفاع کروں گا جو پڑوسی کا بچہ ہے، کیونکہ غلطی میرے بیٹے کی. لیکن اگر میں اونرشپ کا قائل ہو گیا ہوں تو اب میں شرک بھی کر رہا ہوں اور دوسرا اپنے بچے کا دفاع کروں گا. تو شرک ہر طرف مشکل پیدا کرے گا. اللہ کی طرف ہر چیز کو لوٹائیں گے نا، اپنی زندگی کی ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو ہماری زندگیوں میں اطمینان قلب آئے گا. یہ یاد رکھیں، انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ مرد ہو یا عورت، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی واحد وجہ ایک، گیس کریں وہ کیا ہے؟ وہ تو مومنین کرتے ہیں نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرح، لیکن عام بندوں کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، بدھسٹ، مفاد بھی ایک سمٹم ہے، اس کے نیچے کوئی پیچھے چیز چھپی ہوئی. ہاں، اب میری زوجہ محترمہ چونکہ میرے لیکچر سنتی رہتی ہے تو ادھر پرچہ آؤٹ ہوا تھا تو یہ تھوڑی سی چیٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ اصل میں نا انسان حتیٰ جو نشہ بھی کر رہا ہے وہ بھی اصل میں اطمینان قلب چاہتا ہے، اس کو چاہیے اطمینان قلب. لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمراہ یعنی جو راہ تھی وہ گم کر بیٹھا ہے، تو غلط راستے پہ چل رہا ہے. تو کیوں چل رہا ہے اس غلط راستے پہ؟ وہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن گمراہ کر بیٹھا ہے، راستوں سے گم ہو گیا. چل اس لیے رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں منزل پہ پہنچ جاؤں. اسی طریقے سے جو مومنین کر رہے ہیں اور جو غیر مومنین کر رہے ہیں، دونوں کا ہدف وہ آرٹیکولیٹ شاید نہ کر پائیں، بیان نہ کر پائیں، لیکن دونوں کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ملے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فیصلہ دے دیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ما سوائے میری یاد کے قلب کو اطمینان نہیں ملے. یہ اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ میں تسبیح پکڑے رکھوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ایک یاد ہے لیکن بہت ہی سطحی ذات یہ یاد ہے. اصل میں میری افکار و میرے کردار و میری گفتار میں اللہ واحد پرائورٹی ہو، یہ ذکر ہے. اس کو کوئی ریپیٹ کرے گا یہ جملہ میں نے بولا؟ اللہ سبحانہ و تعالی واحد پرائورٹی، واحد ہدف میری گفتار، میری افکار، میرے کردار کا اللہ سبحانہ و تعالی. کوئی ساتھ شریک بھی نہ ہو. میں کہوں جی میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ذہن بچے کے لیے بھی کر رہا ہوں، اب شرک ہو گیا. رائٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود یہ محبت ایجاد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی مجھے منع کر رہا ہے کہ یہ بچے کی جائز خواہش پوری نہ کرو. جائز خواہش تو پوری اللہ تعالیٰ کہتے کر دو اگر تم اس پوزیشن میں کر دو. لیکن میں کیا ذہن کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اس میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. ایگزامپل دوں، ایسا ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اب ایک ہے کہ میں یہ یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو ثابت کروں کہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میرا معاشرے میں ایک مقام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے. شہرت کے لیے بھی تو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، کرتے ہیں یا نہیں؟ یا پیسے کے لیے کریں گے یا شہرت کے لیے کریں گے یا دونوں کے لیے کریں گے. اور میرے پاس آپشن کیا ہے کہ میں خالص کروں گفتگو. میں کہوں میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو ہم کامن ہیں، ہم ایک جیسے ہیں. میں اگر دو چار لفظ مجھے ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں میں آپ کو منتقل کر دوں، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، آپ آگے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کریں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. میں نے حضور کے نقش قدم پہ چل کے اصلاح معاشرہ کی ایک چھوٹی سی کوشش کی.
تو اب آپ دیکھیں نا, گفتگو پہلی کنڈیشن میں بھی میں کروں گا لیکن وہ شہرت اور دولت کے لیے کروں گا, رائٹ. اور دوسری بات بالکل فرق ہے, عمل وہی ہے لیکن انما الاعمال بالنیات, تو نیت میں فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ پھر مجھے شہرت دے دے گا. اللہ, اچھا تجھے شہرت چاہیے, دے دیتا ہوں. پیسہ چاہیے, دے دیتا ہوں, لیکن آج میری طرف سے مت مانگو, آپ شرک کر بیٹھے ہو, مجھ سے نہیں تب تقاضا کرو. لیکن یہ فارمولا ماں باپ کے لیے تو یہ ماں کی محبت جو بچوں کے ساتھ جس کا مثال ہے مشکل عمل نہیں ہوتی ہو. ہاں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یس یو رائٹ, ہوتا کیا ہے کہ آپ کو دیکھیں جو ٹاپ کے کسی بھی شعبے کے افراد ہوتے ہیں بتدریج وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں کسی بھی شعبے. تو روحانی سفر, اللہ کی قربت کا سفر بھی تو ایسا ہی ہے نا, سٹیپ بائی سٹیپ. یہ اینڈ میں آئے گا یہ پہلے فیز میں نہیں آئے گا یہ والا کہ جہاں پہ میں اتنا ہو جاؤں باشعور کہ میں یہ ڈسٹنکشن بھی کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, وہ کہتے ہیں سٹیپ اٹھاؤ نا, چھوٹے چھوٹے تو اٹھاؤ, مجھے پتہ چلے تم میرے راستے پہ آ گئے. راہ تو گم نہ ہو نا تمہاری, راہ تو میری صراط, یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے بار بار کہ بھائی راہ میں گم کرنی, تھوڑا سلو چل رہے ہو معاف کر دوں گا, رستہ نہیں چھوڑنا تم, اسی راستے پہ چلو. اہدنا الصراط المستقیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہو, یہ بھی الحمدللہ میں نے گھنٹہ رکھا تھا تو ایگزیکٹلی میں نے گھنٹہ گفتگو کر لی ہے. بڑی دلچسپ شخصیت ہے, سوال ہی سوال ہے. بولے بسم اللہ, بسم اللہ بولے. ہمارے اسکول کے ڈائریکٹرز ون آف ڈائریکٹرز لیکن یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں سر کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. پھر سے ڈائریکٹرز پروجیکٹ کی بنیاد سر نہیں, تو آپ کافی نئے ٹیچرز ہیں, ایک تو پرانے ٹیچرز تو جانتے ہیں لیکن باقی جو نئے ٹیچرز ہیں ان کی میٹنگ کرتے ہیں. تو آپ کے کوشچنز بعد میں بھی ہوں گے تو ان تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. پھر اگلے سیشن میں آڈیو بھی آپ کے کو جواب مل سکتے ہیں. ایک میری ریکویسٹ ہے, میں ایک چیز سے بہت گھبراتا ہوں, کیا گیس کوئی کر سکتا ہے کس سے؟ میں شہرت سے گھبراتا ہوں. جب کوئی موبائل پہ ریکارڈنگ کرتا ہے نا تو میں تھوڑا آگے, مجھے اس کے فوائد کا بھی علم ہے, یعنی اس کو مجھے اس کا علم ہے. میں نے ایک دفعہ یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کیا, لیکن فار سم ریزن مجھے شہرت اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, مجھے یہ اس طرح کا انٹریکشن اچھا لگتا ہے جس میں فیس ٹو فیس ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ میری شخصیت کو بھی دیکھ سکیں, کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو میں اصل میں اس انٹریکشن کا قائل ہوں جہاں پہ میری پورے وجود کو آپ دیکھ سکیں. وہ چیز میڈیا پہ نہیں جاتی, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر عجیب فوائد ہیں اس میں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ, لیکن اس کے لیے پھر میں خاص ترکیب کا قائل ہوں. میں یہ جو رینڈم ویڈیوز ہوتی ہیں یہ نہیں, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو ایک خاص سوفسٹیکیٹڈ انداز میں ایک ماحول میں اسٹوڈیو میں ریکارڈ کریں, ٹھیک ہے, جس میں آپ مکمل آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, سوال لکھے ہوئے ہیں, جواب تیار ہے. میں نے ایک ریکارڈنگ کی ہے, وہ آپ ان کو دیجیے گا, وہ انگلش میں تھی. تو وہ ملک سے باہر تھا, میں بھی اور میرے ایک دوست بھی جو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ عارف بھائی ان کا نام ہے, میں نے کہا عارف بھائی دونوں بائی چانس ہم ملک سے باہر ہیں تو پاکستان میں موقع نہیں ملتا, تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ